نعرے تکبیر، کو اٹھا کر کے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی زبیر صاحب قبلہ مصباحی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والعظیم والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءكم برهان من ربكم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ منبر نور پر جلوہ فرما لائق عزت تعظیم و احترام علماء ملت اسلامیہ و حاضرین اجلاس، برادران اہل سنت، قابل احترام بزرگوں، دوستوں، عفت مآب، پردہ نشین، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حصول برکت کے لیے آئیے ہم آپ مل کر انتہائی ادب احترام اور خلوص و محبت کے ساتھ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، سید ابرار و اخیار، محبوب پروردگار، ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کش بنا میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑھیں اللہم صلی وسلم على سيدنا مولانا محمد مع الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہیں یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ حضرات محترم، آج کی یہ نورانی عرفانی محفل، آج کا یہ روح پرور سنی اجتماع میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے منعقد ہے، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اس سے بیشتر آپ نے نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرمائی، اور علماء کے خطابات اور بیانات سے بھی مستفید ہوئے۔ میں زیادہ دیر نہیں، مختصر وقت میں جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، اسی کی تفسیر کی روشنی میں چند ضروری معروضات آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ میں آپ سے امید کرتا ہوں، بلکہ اپیل کرتا ہوں کہ سنجیدگی کا ماحول بنائے رکھیں، پوری گفتگو سنجیدگی کے ساتھ سننے کی کوشش کریں،
درمیان میں افراتفری کا ماحول نہ ہو. خواتین اسلام سے اپنی ماں اور بہنوں سے گزارش ہے بچوں کو وہ خاموش کریں تاکہ سب کو کچھ سننے کا موقع ملے. دور دراز علاقوں سے یہاں پر کافی لوگ آئے ہوئے ہیں. مقصد ہے ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی برکتیں حاصل کریں. عزیزان محترم، کچھ عرض کرنے سے قبل درود شریف کے متعلق ایک اہم روایت آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. یہ تو آپ نے بارہا سنا ہوگا. اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند فرماتے ہیں. یہ درود شریف کی فضیلت بارہا آپ نے علماء اہل سنت سے سنا ہوگا، لیکن ایک خاص چیز کی طرف میں آپ کی توجہ چاہوں گا. درود شریف پڑھنے کا 2 انداز ہوتا ہے. ایک تو غفلت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں لیکن توجہ نہیں. الحمدللہ ابھی تو درود شریف پڑھنے کا بڑا اچھا خاصا ماحول بن گیا ہے. درود شریف کثرت سے لوگ پڑھ رہے ہیں، لیکن پڑھنے کا 2 انداز ہوتا ہے. ایک تو غفلت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، توجہ نہیں ہے، اور دوسرا پوری توجہ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. آپ جانتے ہو اس میں کون سی چیز زیادہ مؤثر ہے، فائدہ مند ہے؟ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. ایک حدیث میں یوں ذکر ہے اور ایک حدیث پاک میں اس طرح سے بھی ذکر ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر درود پڑھتا ہے میں اسے خود سنتا ہوں. دو طرح کی حدیثیں سامنے آ رہی ہیں. تو اس میں محدثین کرام نے بڑی بہترین تطبیق پیش فرمائی. یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، یعنی فرشتے اسے پہنچاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ درود پہنچایا جاتا ہے. لیکن دوسری حدیث پاک میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یوں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اسے میں خود سنتا ہوں. اس حدیث کا مفہوم محدثین یہ فرماتے ہیں کہ جو توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے خود سنتے ہیں. جو غفلت میں پڑھتا ہے اس کا درود پہنچایا جاتا ہے، اور جو توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے درود کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں. اس لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یوں عرض کرتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام. ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. حضرات محترم، درود شریف کی یہ فضیلت جو ابھی میں نے حدیث پاک کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں اور عام طور پر کثرت سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالیں. کیونکہ کئی بزرگان دین نے اپنے تجربات کی روشنی میں فرمایا، کیونکہ درود شریف کی جو فضائل پر کتابیں لکھی گئی ہیں، بے شمار روایات ہیں، ان کی روشنی میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے یہ درود شریف اس کے لیے اتنا بہترین وظیفہ ہے کہ پھر اسے کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ درود قبول بھی ہے اور اس کی برکتیں ہر اعتبار سے اسے حاصل ہوتی ہیں. سب سے عظیم فائدہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کل حالات اس قدر پیچیدہ اور اس قدر نازک ہیں
کہ اچھے خاصے لوگ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں، ایمان سے دامن ایمان سے ہاتھ چھوٹ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور بزرگان دین فرماتے ہیں جو کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے وہ ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، اور ادھر جیسے روح تن سے جدا ہوتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اسے نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ ایک مرتبہ جھوم کر پوری توجہ کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت کا یہ فرمان عالی شان ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک دلیل آئی۔ قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک مضبوط دلیل آئی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف ایک روشن نور اتارا۔ حضرات گرامی، آج کے اس خطاب میں برہان کی جو تفسیر مفسرین کرام نے بیان فرمائی، اسی کے حوالے سے کچھ خاص باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک برہان کا معنی دلیل آ گئی۔ قابل غور بات یہ ہے کہ جب بھی دلیل کا ذکر ہوتا ہے تو دعویٰ پہلے ہونا چاہیے، اور جب کوئی دعویٰ ہوتا ہے تو اس کے لیے دلیل آتی ہے، اور یہاں تو دعویٰ پہلے مذکور نہیں ہے لیکن دلیل کا ذکر آ رہا ہے کہ تمہارے رب کی جانب سے ایک دلیل آتی ہے۔ پہلے تو لفظ برہان کی تحقیق میں محققین نے جو پیش فرمایا ہے، واقعی بہت ہی بہترین نقطہ بیان فرمایا کہ عربی میں لفظ دلیل بھی بولا جاتا ہے۔ دلیل یہ عربی لفظی ہے، اردو میں بھی استعمال ہے، تو دلیل یہ عربی لفظی ہے، لیکن اس کے لیے برہان بھی آ رہا ہے۔ تو دلیل اور برہان میں بہت بڑا فرق ہے۔ ایک تو معمولی دعویٰ ہو تو اس کے لیے جو دلیل آتی ہے اس کے لیے دلیل کا، اور اگر کوئی دعویٰ بہت بڑا ہو، بہت مضبوط دعویٰ ہو تو اس کے لیے جو دلیل آتی ہے اس کے لیے برہان کا۔ برہان کے اندر قوت زیادہ ہے۔ برہان میں جو دلیل ہوتی ہے وہ بڑی مضبوط دلیل ہوتی ہے، جس دلیل کو کوئی کاٹ نہیں سکتا، جس دلیل کو کوئی رد نہیں کر سکتا، اس کو لفظ برہان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک برہان یعنی دلیل آ گئی۔ تو اب یہاں برہان سے مراد کون ہے، یہ دلیل کون ہے؟ مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں یہاں برہان سے مراد ذات مصطفیٰ، اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے برہان سے تعبیر فرمایا، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ کے رب العالمین کی ایک بڑی عظیم دلیل بن کر کے آئے، اور اللہ رب العزت کے جو کمالات، اللہ رب العزت کی جو ساری خوبیاں ہیں، اللہ رب العزت جو ذاتی طور پر سارے کمالات کا جامع ہے، اس کے پرتو بن کر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے ایک عظیم دلیل آئی۔ دلیل کس حیثیت سے؟ سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کو کسی نے دیکھا نہیں،
بندوں میں یہ قدرت بھی نہیں ہے کہ دنیا میں رب کو دیکھ سکے، اللہ کا دیدار کر سکے۔ اپنی ظاہری آنکھوں سے کوئی اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، بندوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کو دیکھ سکے۔ لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج میں اپنے قرب خاص میں بلایا تو وہاں پر بے حجاب اپنی دیدار سے مشرف ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ قوت، وہ طاقت، وہ صلاحیت عطا فرمائی کہ اپنے رب کا دیدار فرما رہے ہیں، اور رب تبارک تعالیٰ کا دیدار کر کے دنیا میں تشریف لائے۔ اور یوں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو سارے علوم سے آراستہ فرمایا، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہی کے بارے میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر کے بتایا کہ اللہ موجود ہے اور اللہ ایک ہے۔ تو بندوں کو جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم حاصل ہوا کہ اللہ موجود ہے، اللہ رب العالمین ہے، اللہ رب العزت ساری کائنات کا خالق ہے، یہ کیسے پتا چلا؟ یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے پتا چلا کہ اللہ تبارک تعالیٰ موجود بھی ہے، وہی خالق کائنات بھی ہے، وہی رب العالمین ہے۔ عزیزان محترم، اسی لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ رب العزت کے وجود کے متعلق جو علم بندوں کو مل رہا ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مل رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے ایک عظیم دلیل بن کر اللہ رب العزت کے متعلق ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ قادر مطلق ہے، قدرت والا ہے، اور قدرت تو ایسی جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ساری چیزوں پر جو اس کی شائع نشان ہے، قادر ہے، قدرت والا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں جو مناظر قدرت ہیں، ان مناظر قدرت کو دیکھ کر کے ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی قدرت کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ سورج اس نے بنایا، چاند اس نے بنایا، زمین اس نے بنائی، آسمان اس نے بنائی، ساری کائنات کی ہر چیز کو اس نے بنایا۔ اس لیے کہ جب انسان ان تمام چیزوں کی طرف غور کرتا ہے، دیکھتا ہے، اور پھر اس کے بارے میں سوچتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کا بنانے والا ہوگا، تو اس کی عقل پھر یہی فیصلہ کرتی ہے کہ کوئی اور نہیں، یہ اللہ نے بنایا۔ تو اللہ رب العزت قادر ہے، یہ اس کی قدرت ہے، اس کی قدرت کاملہ، اس کی قدرت کاملہ کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ عزیزان محترم، اب اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ لگانے کے لیے کہ وہ رب کیسے قادر ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند قدرتوں کا ایسا عظیم جامع بنا کر کے بھیجا، ان کو عطا فرما کر کے بھیجا کہ تاکہ انہیں دیکھ کر کے اللہ کی قدرت کا علم حاصل ہو جائے۔ یہی وجہ ہے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا، جب آپ سے مطالبہ کیا گیا، دلیل مانگی گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور دلیل چند معجزات ظاہر فرمائے۔ ان میں سے ایک معجزہ تو یہ ہے جس کو شق قمر کا معجزہ کہا جاتا ہے۔ چاند کی طرف آپ نے اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گئے، سورج ڈوبا ہوا جو مکمل طور پر غروب ہو چکا ہے، اسے واپس لانے کی قدرت آپ ظاہر فرما رہے ہیں۔ سورج کو آپ نے حکم دیا، اشارہ کیا، جو ڈوبا ہوا سورج ہے وہ واپس آ رہا ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت کی ایک چھلک نظر آ رہی ہے۔ یہ چیزیں دیکھنے کے بعد انسان کے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ کہیں یہ خدا تو نہیں ہے۔ اگر یہ خدا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی جھلک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھی ہے تاکہ بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدرت کو دیکھ کر کے یقین کریں کہ جب حضور کے اندر اتنی قدرت ہے تو جن کو ان کا پیدا کرنے والا خداوند قدوس وہ کس قدرت کا مالک ہوگا، اس کی قدرت کا کیا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کی دلیل بن کر کے آئے، اسی لیے آپ کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت۔ ایک مختصر تمہید کے بعد اب آئیے ان تمام کمالات کے جامع ہونے کی حیثیت سے جب ہم اللہ کے حبیب
ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر ڈالتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور آپ کی خوبیوں پر نظر ڈالتے ہیں تو واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا سنوارا کہ ہر خوبی میں آپ کو بے مثل و بے مثال، ہر خوبی میں، ہر کمال میں اللہ نے آپ کو بے مثل و بے مثال بنا دیا ہے۔ عالم یہ ہے کہ اگر حسن دیکھا جائے تو آپ کے جیسا کوئی حسین دنیا میں نہ پیدا ہوا نہ پیدا ہو سکتا ہے۔ عزیزان اکرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آقا ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، ساری کائنات کے رسول ہیں، رحمت للعالمین ہیں، ان کے حسن کے بارے میں آپ قرآن کریم میں پڑھیں، احادیث کریمہ میں پڑھیں، صحابہ کرام کی احادیث کریمہ میں پڑھیں، اس بات کا اظہار ہوتا ہے اللہ نے بے پناہ حسن عطا فرمایا تھا۔ ان کے چہرے مبارک پر حسن ایسا تھا جو ایک نظر دیکھ لیتا تھا وہ چہرہ آپ دل میں بس جاتا تھا، اور حسن ایسا تھا کہ دیکھتے ہی آدمی گرویدہ ہو جاتا اور فریفتہ ہو جاتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ حسین بنایا۔ حسن و جمال میں بھی بے مثل و بے مثال ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دنیا میں مشہور، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن یوسف ایک بہت ہی مسئلہ بن گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بہت زیادہ مشہور ہے، مگر قربان جاؤ مصطفیٰ جان رحمت اللہ علیہ وسلم کے حسن پر کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو حسن ملا کہ میرے مصطفیٰ کے حسن کا صدقہ، حسن یوسف حسن مصطفیٰ کا صدقہ ہے، بلکہ یہ پردہ اور جھلک ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جس چیز کے بھی اندر حسن رکھا ہے یہ حسن مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ آج اگر پوری دنیا کے اندر رات کے وقت 14ویں رات کا چاند چمکتا نظر آتا ہے تو دنیا میں دیکھنے والا انسان 14ویں کے چاند کو دیکھ کر کے کہتا ہے کتنا خوبصورت ہے، کتنا چمکدار ہے، کیسا چمکدار ہے، مگر اس چاند کے اندر جو نورانیت ہے، چاند کے اندر جو نور ہے، چاند کے اندر جو چمک ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت اللہ علیہ وسلم کے حسن کی جھلک ہے۔ یہ حسن مصطفیٰ کی شان ہے۔ یوں ہی آپ دیکھتے چلیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی کمال اللہ نے عطا فرمایا بے مثل و بے مثال ہے۔ ہر کمال میں اللہ نے آپ کو بہت ہی عظیم خوبی، بہت ہی جامع بنا دیا ہے۔ معجزات کے اندر آپ دیکھتے چلیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ ہے کہ جب آپ کی قوم کو پانی کی ضرورت پیش آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ پانی کا انتظام ہو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہوا فَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، آپ اپنے عصا کو پتھر پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک معجزہ یہ عطا فرمایا تھا، عصا، لاٹھی، لکڑی کی لاٹھی، اس کو اگر زمین پر رکھ دے تو عصا بن جاتا اور اسے ہاتھ میں لے لے تو پھر وہ عصا بن جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آپ کی قوم کے لیے پانی کی ضرورت ہے، اسی عصا کو آپ پتھر پر مارو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا کو مارا تو اس پتھر سے 12 چشمے پانی کے نکلے۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ آپ نے دیکھا کہ جب ان کی امت کو پانی کی ضرورت پیش آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو پتھر پر مارا تو اس سے 12 چشمے نکلے، اس سے پانی کا چشمہ نکل رہا ہے۔ لیکن قربان جاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم معجزے پر کہ جب امت مصطفیٰ کو، غلامان رسول کو، صحابہ کرام کو ایک سفر کے وقت پانی کی ضرورت پیش آئی، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے، سب کے پاس پانی ختم ہو گیا ہے، کسی کے پاس پانی موجود نہیں تھا، سب کو پیاس بھی لگی ہے، نماز کا وقت قریب آ گیا ہے، وضو کے لیے پانی کی حاجت ہے، کسی کے پاس پانی نہیں ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کسی کے پاس پانی نہیں ہے، سب کے پاس کا پانی ختم ہو گیا ہے، ہمارے مویشی جانور بھی پیاسے ہیں، وضو کی حاجت ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن منگوایا، برتن، چھوٹا سا برتن جس کو آپ بھگونا کہیں، چھوٹا سا برتن منگوایا اور اس برتن میں اللہ کے حبیب ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں کو رکھا۔
یہ حدیث پاک کی روایت عرض کر رہا ہوں. دونوں ہاتھوں کو آپ نے رکھا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سارے صحابہ جنہوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا بیان فرماتے ہیں انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری. انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے اور برتن لبالب بھر گیا. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو اس برتن کو, اس سے پانی بھر لو, اپنے اپنے برتن بھر لو, اپنے مویشیوں اپنے جانوروں کو پانی پلا لو, جسے وضو کرنا ہو وضو کر لو. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اس وقت 1500 صحابہ ہم لوگ موجود تھے. سب نے اپنے اپنے برتن بھر لیا, سب نے اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا لیا, سب نے وضو بھی کیا, مگر قسم خدا کی اس برتن کا پانی کچھ بھی کم نہ ہوا. اللہ اکبر. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے. ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پانی کی ضرورت پیش آئی تو عصا کو پتھر پر مارنا پڑا اور پتھر سے پانی کا چشمہ جاری ہو رہا ہے. آج دنیا میں آپ نے بہت سارے مواقع پر دیکھا ہوگا پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہونا کوئی زیادہ تعجب خیز بات نہیں ہے, اس لیے کہ عام طور پر پہاڑ سے جھرنے آپ کو دکھتے ہیں, جھرنے جو پتھر سے پانی کے چشمے نکل رہے ہیں, یہ زیادہ تعجب کی بات نہیں ہے. مگر انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہونا یہ بڑے تعجب کی بات ہے. یہی سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزہ عطا فرمایا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزہ عطا فرمایا, سارے انبیاء کو معجزہ عطا فرمائے, لیکن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا فرمایا وہ سب سے اعلیٰ ہے, سب سے عظیم ہے, سب سے باکمال ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یوں عرض کرتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر, ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری. واہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, مسلک اعلیٰ حضرت سرکار کی آمد. سبحان اللہ. عصائے کلیم ازدہائے غضب تھا, دلوں کا سہارا عصائے. حضرات محترم, قرآن کریم کی جس آیے کریمہ میں رب تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم, یہ برہان کی ایک عظیم شان ہے. کس شان سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے کیسے انہیں برہان بنا کر کے بھیجا ہے. برہان بڑی مضبوط دلیل ہے جس کے آگے کسی کی نہیں چل سکتی ہے. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچھے فصحاء عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو بڑے بڑے عربی زبان داں آئے اور لوگوں نے قرآن کریم کے حوالے سے الگ الگ باتیں پیش کی, مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام کو پیش فرما دیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے چیلنج کو سامنے رکھا. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تمہیں اس بارے میں شک ہے جو ہم نے نازل کیا, یعنی قرآن کے بارے میں شک ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے, تو اس جیسی کوئی صورت لے کے آؤ, اس طرح کی کوئی صورت لے کے آؤ. قسم خدا کی صورت تو کیا ایک آیت بھی قرآن کی طرح نہ ہے. جبکہ اس وقت کے جو عربی زبان کے ماہرین تھے, بڑے بڑے فصحاء, بڑے بڑے بلغاء, فصاحت اور بلاغت میں ان کا ایک نام تھا, بڑی شہرت تھی. اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ نے قرآن نازل فرمایا اس جیسے قرآن کیا بلکہ اس طرح کی کوئی ایک آیت بھی نہ پیش کر سکے. یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے عظیم قرآن, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے عظیم معجزہ ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے انبیاء اکرام علیہ السلام کو جتنے معجزات عطا فرمائے وہ ان کی حیات ظاہری تک ان معجزات کا کمال ظاہر تھا, ان معجزات کی تاثیرات ظاہر تھی, ان کے اثرات بھی ظاہر تھے, ان کے نتائج بھی ظاہر تھے. لیکن جیسے وہ انبیاء اکرام علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے وہ معجزات کی تاثیرات ختم ہو گئی, مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ جو قیامت تک ختم ہونے والا نہیں ہے اور اس کے مقابل میں کوئی اور دوسری دلیل بھی نہیں آ سکتی. تو حضور دلیل بھی بن کر کے آئے ہیں اور دلیل لے کر, یہ ہے شان مصطفیٰ. حضرات محترم, یہاں پر رک کر کے ایک خاص بات آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ میلاد مصطفیٰ میں
جس کو ہم جشن عید میلاد النبی کہتے ہیں یا میلاد مصطفیٰ کی محفل کہتے ہیں، اس میلاد مصطفیٰ میں کیا بیان کیا جاتا ہے؟ یہ علماء کیا بیان کرتے ہیں، کیا ذکر ہوتا ہے جس کی وجہ سے آج اتنا بڑا ہنگامہ مچا کر رکھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میلاد مصطفیٰ کی محفل میں آپ نے 12 شرکت کی ہوگی، یہاں بھی آج آپ شریک ہیں، آپ بتائیے کیا بیان کیا جاتا ہے؟ کیا بیان کیا جاتا ہے؟ یقین کے ساتھ کہو، واقعی اگر بیان کیا جاتا ہے تو شان مصطفیٰ کو بیان کیا بیان کیا جاتا ہے؟ شان مصطفیٰ۔ جس محفل میں شان مصطفیٰ بیان ہو وہی محفل میلاد۔ جس محفل میں شان مصطفیٰ بیان کی جائے وہی محفل میلاد مصطفیٰ ہے۔ تو اگر شان مصطفیٰ کو بیان کرنا آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ کو قرآن بھی نہیں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن میں بھی اللہ نے شان مصطفیٰ بیان۔ قرآن کریم میں دوسری کتابوں کا بھی حوالہ نہیں دے رہا ہوں، اس لیے کہ اگر کسی کتاب کا حوالہ پیش کروں یا کسی کتاب سے ذکر کروں تو ہو سکتا کوئی کھڑے ہو کے کہے یہ بریلویوں کی کتاب ہے، یہ ان کی کتاب ہے، فلاں کی کتاب ہے، ہم نہیں مانیں گے۔ قرآن پر تو سب کا ایمان ہے، جو مسلمان کہلاتا ہے وہ قرآن پر ایمان رکھتا ہے۔ آئیے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، قرآن اچھے طریقے سے پڑھو، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے شان مصطفیٰ کو بیان، شان مصطفیٰ، اللہ اکبر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو شان مصطفیٰ بیان فرمائی ہے، کیا کوئی بیان کر سکتا ہے؟ کیا کوئی اس انداز سے بیان کر سکتا ہے؟ ہمارے مرشد گرامی حضرت علامہ سید شاہ آل رسول سید حسنین میاں نظمی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا بہترین شعر پیش فرمایا ہے، آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ٹھیک۔ اللہ نے اپنے محبوب کا بیان کس انداز سے فرمایا ہے، میں صرف 3 مثالیں عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ وقت بہت کم ہے، تفصیل میں جانے کی کے لیے وقت نہیں ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے شان مصطفیٰ کو بیان فرمایا ہے، ذرا توجہ کے ساتھ سنیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے، توجہ کے ساتھ سنیے، اس لیے کہ یہاں شان مصطفیٰ بیان ہو رہی ہے تو ایسے موقع پر آپ کو ادھر ادھر توجہ نہیں کرنا ہے۔ جو سچا عاشق رسول ہوگا وہ شان مصطفیٰ کو سن کر کے واقعی اس کے اندر دیوانگی طاری ہونی چاہیے، اس کے دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع اور بلند ہونا چاہیے۔ آپ اس کو غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ نے کتنے پیارے انداز میں، کتنے بہترین انداز میں شان مصطفیٰ کو بیان فرمایا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، یا ایھا النبی، یہ خطاب ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نبی انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا۔ بھیجنے والی ذات اللہ۔ قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا۔ اب کس شان کے ساتھ بھیجا؟ وہ ذکر اس طرح سے ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر کے بھیجا، نذیر بنا کر کے بھیجا، اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی اذن سے دعوت دینے والا بنا کر کے بھیجا، اور آپ کو ہم نے چمکتا ہوا آفتاب بنا کر کس شان کے ساتھ بھیجا اس کا ذکر اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ لفظ شاہد پر یہاں پر شاید ہو سکتا ہو اس محفل میں کسی کو اعتراض ہو، میں نے ترجمہ یہ کیا ہے، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا شاہد یعنی حاضر و ناظر۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا نظریہ ہے، اور یہ صرف ہمارا نہیں پوری جماعت اہل سنت کا عقیدہ ہے، تمام علماء اہل سنت کا عقیدہ ہے، صحابہ بھی اس پر متفق ہیں، تابعین بھی متفق ہیں، ائمہ مجتہدین بھی متفق ہیں، حاضر و ناظر بنا کر کے بھیجا۔ ذرا توجہ کے ساتھ اس کو سنیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اے نبی ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا۔ توجہ ہے، حاضر و ناظر کا مطلب کیا؟ حاضر و ناظر کا مطلب کیا ہے؟ عربی میں لفظ شاہد، قرآن میں لفظ شاہد ہے، کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر،
اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر کے بھیجا، لیکن اعلیٰ حضرت ترجمہ یوں کر رہے ہیں اے نبی ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا۔ اب دونوں میں فرق دیکھیے، اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو یہی ترجمہ درست اور صحیح ہے، اس لیے کہ حاضر و ناظر یہ ترجمہ بالکل صحیح ہے۔ وجہ اس کی میں آپ کو بتاؤں، جن لوگوں نے ترجمہ کیا ہے اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر کے بھیجا، اس کی وجہ یہ ہے کہ شاہد کا ڈکشنری میں لغات میں ترجمہ یہی ملتا ہے گواہ۔ انہوں نے ڈکشنری کے اعتبار سے ترجمہ کیا ہے، لغات کے اعتبار سے ترجمہ کیا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت عشق رسول کی روشنی میں ترجمہ کر رہے ہیں اور بالکل تہ تک اتر کر کے ترجمہ کر رہے ہیں۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیے گواہ ہوتا کون؟ گواہ کون ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر اگر کورٹ میں عدالت میں کوئی مقدمہ پیش ہوتا ہے تو جب مقدمہ پیش ہوتا ہے تو جج پوچھتا ہے موقع واردات پر کون گواہ ہو، تو جس کو وٹنس گواہ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اگر فلاں صاحب وکیل نے کہا یہ فلاں صاحب گواہ ہیں، یہ وٹنس ہے، تو جج اس سے پوچھتا ہے، جرا کرتا ہے کہ آپ موقع واردات پر موجود تھے؟ اگر وہ کہتا ہے ہاں میں موجود تھا، جج پوچھتا ہے آپ نے دیکھا؟ وہ کہے ہاں میں نے دیکھا، تب تو اس کی گواہی مانی جائے۔ اور اگر وہ یہ کہے کہ میں موجود نہیں تھا، میں نے دیکھا نہیں، تو آپ بتائیے کیا اس کی گواہی مانی جائے؟ جج اس کی گواہی کو ریجیکٹ کر دے گا۔ تو گواہ کیسے بن سکتا ہے جب تو موجود نہیں تھا، جب تو نے دیکھا نہیں ہے تو گواہ کیسے بن سکتا ہے؟ گویا دنیا کا بھی دستور یہی ہے، دنیا کی عدالتوں میں بھی گواہ وہی ہو سکتا ہے جو حاضر بھی ہو ناظر بھی ہو۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے اے نبی ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا دیا۔ تو آپ اگر گواہ کا ترجمہ کر رہے ہیں تب بھی یہی ماننا ہوگا کہ گواہ وہی ہوتا ہے جو حاضر بھی ہو ناظر بھی ہو۔ عزیزان محترم اس ذہن اپنے ذہن میں یہ بات محفوظ کر لیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر بنا کر کے بھیجا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ شان مصطفیٰ بیان کی گئی ہے، اور دوسرا اس میں ایک بہت بڑا راز یہ ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی دکھانی ہے، اور امت مصطفیٰ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے قریب کرنا مقصود ہے کہ یہ حضور سے قریب ہو جائیں، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ جب امتی یہ جان لے گا کہ میرے رسول حاضر بھی ہیں، میرے رسول ناظر بھی ہیں، میرے عمل کو دیکھ رہے ہیں، میرے کردار کو دیکھ رہے ہیں، تو جو سچا عاشق رسول ہوگا وہ خلاف رسول چلنا کبھی گوارا نہیں کرے گا، حضور کی ناراضگی کا عمل کبھی کرنا گوارا نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میرے رسول حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے۔ اسی لیے ہم اہل سنت و جماعت کو یہاں بہت الرٹ ہونا چاہیے۔ بہت بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، بہت الرٹ ہونا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ آج بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں۔ ایک مستقل ٹاپک ہے، ایک مستقل موضوع ہے، حاضر و ناظر کیسے ہیں، کس بنیاد پر ہیں، کیا دلیلیں ہیں، وہ دلائل اپنی جگہ۔ صرف ایک دلیل دے کر کے میں گفتگو آگے بڑھا دوں گا۔ اللہ کے حبیب ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک صحیح بخاری شریف جلد ثانی میں موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حیاتی خیر لکم وماتی خیر لکم تعرض علی اعمالکم فإن رأیت خیرا حمدت اللہ وإن رأیت شرا استغفرت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا دنیا سے کوچ کر جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی بہت لطیف اشارہ ہے، بہت نازک اشارہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ دے رہے ہیں، میں جتنی حیات دنیا میں لے کر کے آیا، جتنی زندگی ظاہری زندگی لے کر کے آیا، وہ بھی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق جب مجھے دنیا سے رخصت ہونا ہوا، جس کو ہم وصال مصطفیٰ کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی زندگی پا کر دنیا سے چلے گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، تو قبر انور میں آج بھی حیات کے ساتھ ہیں، قبر انور میں آج بھی زندہ ہیں۔ اسی لیے اسی طرف اشارہ فرمایا ہے، حیاتی خیر لکم مماتی خیر لکم، میرا وصال بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ لہذا مت یہ سمجھنا کہ میں اگر دنیا سے رخصت ہو گیا، میرا اگر انتقال ہو گیا تو میرا آپ کا رشتہ ختم ہو گیا۔ رشتہ امتی سے ختم نہیں ہوا، اور امتی اپنے نبی سے کٹا نہیں ہے، بلکہ رشتہ ایمان باقی ہے، رشتہ محبت باقی ہے۔ اسی لیے حضور فرما رہے ہیں، میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا وصال بھی تمہارے لیے۔
اور آگے دیکھیے، اب ذرا ذہن حاضر رکھ کر کے سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعرض علی اعمال، تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے، تعرض علی اعمال، تمہارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب جو آپ کر رہے ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بالکل ظاہر دکھایا جا رہا ہے، آپ کے امت یہ کر رہے ہیں۔ یہی سے میں کہنا چاہوں گا محفل میلاد مصطفیٰ بھی حضور کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ یہ ذکر مسئول کی جو محفل میں جو ہم بیٹھے ہیں، محبت کا اظہار کر رہے ہیں، عشق میں جھوم رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، ان کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، یہ سارے اعمال حضور کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ وہ دیکھ بھی رہے ہیں میرا کون چاہنے والا میری محبت میں بیٹھا ہے، میرا کون چاہنے والا کھڑے ہو کر کے سلام پیش کر رہا ہے، میرا کون چاہنے والا مجھ پر درود بھیج رہا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرما رہے ہیں، کیونکہ حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر میں اچھے اعمال دیکھتا ہوں تو اللہ کی حمد و ثنا ہے، اے رب تیرا شکر و احسان ہے کہ میری امتی کو تو نے اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائی، نیک عمل کی توفیق عطا فرمائی۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں وَإِن رَأَيْتُ شَرًّا اسْتَغْفَرْتُ اللَّهَ، اگر برے اعمال دیکھتا ہوں تو میں اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتا ہوں، تمہارے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی جا رہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر بھی ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعمال دکھائے جا رہے ہیں تو وہ حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں، اعمال دیکھ رہے ہیں، کردار دیکھ رہے ہیں، ہمارے کرتوت دیکھ رہے ہیں، ہماری نمازیں ان کی نگاہوں کے سامنے ہیں، ہماری زندگی کے اعمال ان کے سامنے ہیں۔ لہذا یہی رک کر کے ایک خاص نصیحت کر کے میں آگے بڑھنا چاہوں گا۔ اگر آپ کا عقیدہ یہ بن گیا ہے اور یہی عقیدہ ہونا بھی چاہیے کہ ہمارے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی قبر انور میں زندہ ہیں، آج بھی قبر انور میں اسی حیات کے ساتھ موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حیات عطا فرمائی ہے۔ اور ہمارا عقیدہ بھی ہے جس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا کو دسرو یوں کرتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے، اور اس پر جس کو دلائل کی ضرورت ہو وہ ادھر ادھر بھگوڑے کی طرف بھاگ کر کے ادھر ادھر بکواس نہ کرے۔ چیلنج کرتا ہوں ہمارے سامنے بیٹھ کر حضور کی حیات پر جس کو بھی گفتگو کرنا ہو، حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جس کو جو اعتراض کرنا ہو، آئے ہمارے سامنے اعتراض کریں، ہم اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کیا امت کو، قوم کو بہکانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے عجیب عجیب باتیں ویڈیو وائرل کی جا رہی ہیں۔ ابھی ایک ویڈیو وائرل بھی ہے جس میں کسی بیوقوف مولوی نے کہا ہے کہ اگر آپ لوگ کہتے ہیں حیات ہیں، زندہ ہیں، تو دفن کیوں ہیں؟ ایک صاحب نے لا کر کے دکھایا، دیکھیے ایک مولوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، تقریر میں کہہ رہے ہیں، میں نے کہا وہ بیوقوف ہے، اسے عقل ہی نہیں ہے، اور اس کو تقریر کرنے کا کس نے موقع دے دیا ہے؟ امت کو گمراہ کرنے کے لیے کتنا بڑا بیوقوف ہے۔ حیات ہیں، اور یہ تمہارا سوال ہے کہ اگر حیات ہے تو دفن کیوں کیے گئے؟ اب ذرا قرآن پڑھو، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے انہیں مردہ ہے۔ شہیدوں کے بارے میں قرآن کا اعلان ہے کہ وہ زندہ ہیں، اگر وہ زندہ ہیں تو دفن کیوں کیے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ زندہ ہیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ زندہ ہیں، شہداء زندہ ہیں، اس کے باوجود دفن کیے گئے۔ اب تم اس کا جواب دو کہ وہ شہداء زندہ ہیں تو انہیں دفن، جب شہداء زندہ ہیں اور انہیں دفن کیا گیا ہے اور قرآن اعلان کر رہا ہے، قرآن میں اس بات کا ذکر بھی ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو، وہ مردہ نہیں، زندہ ہیں۔ جب شہداء زندہ ہیں اور قرآن ان کی حیات کا اعلان فرما رہا ہے تو شہداء سے افضل انبیاء ہیں۔ انبیاء میں بھی شہداء ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل بنایا ہے، سارے نبیوں میں افضل ہیں، سارے رسولوں میں افضل ہیں، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا عالم کیا ہوگا جب وہ شہداء زندہ ہیں، ان کی حیات قرآن کریم میں مذکور ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے قبر انور میں زندہ۔
اب زندہ ہیں تو دفن کیوں کیے جاتے ہیں؟ اس کی دلیل انہیں یہ سمجھنی چاہیے کہ یہاں حیات دو معنی میں ہے، ایک حیات دنیاوی ہے اور ایک حیات برزخی۔ ایک حیات دنیاوی ہے، یہ دنیا کی حیات جو ہم دنیا میں ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوتے ہیں تو دنیا میں آنے کے بعد یہ حیات دنیاوی اس کو کہتے ہیں۔ جب تک یہ حیات دنیاوی ہے، موت کا مزہ نہیں چکے ہیں، تب تک یہ دنیاوی حیات ہے۔ اور جب کل نفس ذائقۃ الموت کے طرف کے وعدے کے مطابق جب موت کا مزہ چکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد موت طاری ہونے کے بعد پھر ایک حیات آتی ہے جس کو حیات برزخی، وہ حیات برزخی ہے۔ ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہو گئے۔ مومن کے بارے میں مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ مومن مرتا نہیں ہے، ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہو۔ تو جب مومن مرتا نہیں ہے، ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہو رہا ہے، تو انبیاء کو کس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ مر کر مٹی میں مل گئے، وہ بھی زندہ ہیں۔ تو یہ عقیدہ ہمارا الحمدللہ آج بھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر انور میں زندہ ہونے کا عقیدہ ہے۔ اس کو اختلافی بنا رہا ہے تو یہ اس کی اپنی عقل کا قصور ہے۔ اور الحمدللہ اس سلسلے میں اتنی دلیلیں ہیں کہ سامنے والے کے پاس ایک دلیل کا بھی جواب اور معمولی نہیں، ادھر ادھر کی کتابیں قرآن سے اور احادیث سے کہیں۔ ایک حدیث پاک پیش کر رہا ہوں، اس کو ذہن میں محفوظ کر لیں، اس لیے کہ جو منکرین ہیں، مجھے تعجب اس بات کا ہے کہ جو انکار کرتے ہیں حیات النبی کا، وہ حدیث کا حوالہ اور حدیث پر بڑی مضبوطی کے ساتھ عمل بھی کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ حدیث لاؤ تو ہم مانیں گے۔ میں حدیث پیش کر رہا ہوں، اور صحاح ستہ کی حدیث، صحاح ستہ جو حدیث کی 6 مشہور کتابیں ہیں، صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف اور سنن ابن ماجہ، سنن ابو داؤد، ترمذی، نسائی، تو یہ صحاح ستہ میں ایک کتاب سنن ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے، باب دفن نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو درداء انصاری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کوئی وظیفہ مجھے عطا فرما دے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثروا علی الصلاۃ یوم الجمعہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی سے فرما رہے ہیں، جمعہ کے دن مجھ پر تم کثرت سے درود شریف۔ کیا کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اکثروا علی الصلاۃ یوم الجمعہ، جمعہ کے دن زیادہ درود شریف پڑھو۔ ابھی میں نے درود شریف کی فضیلت آپ کے سامنے عرض کی ہے، آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ درود شریف بہترین وظیفہ ہے۔ تو حضور نے بھی فرمایا کہ جمعہ کے دن زیادہ درود شریف پڑھو، اس لیے کہ اس دن فرشتوں کی خصوصی حاضری کا دن ہوتا ہے اور حضور خود سنتے ہیں۔ پھر حضرت ابو درداء انصاری رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں عرض کیا، ابعد وفاتی کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کے وفات کے بعد بھی کیا میں درود شریف پڑھنے کا یہ سلسلہ جاری رکھوں؟ اب ذرا جواب سنیے اور جواب کا تیور دیکھیے۔ حضرت ابو درداء انصاری کے ذہن میں ایک بات آ گئی کہ حضور ابھی حیات کے ساتھ ہیں، ابھی زندہ ہیں، تو آپ پر درود پڑھنے کے بارے میں حکم دے رہے ہیں تو ہم درود تو پڑھیں گے، لیکن جب حضور کا وصال ہو جائے گا، دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، تو کیا یہ درود شریف پڑھنے کا سلسلہ باقی رکھیں؟ تو جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرماتے ہیں، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ بے شک اللہ نے زمین پر حرام فرمایا ہے نبیوں کے جسموں کو کھانا، اللہ کے نبی زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، حیات النبی۔ صحیح حدیث کی روشنی میں اب کسی بھی معتبر عالم دین سے آپ اس کا ترجمہ پوچھیں گے، فنبی اللہ حی، اللہ کے نبی زندہ۔ لفظ حی، حالانکہ یہاں پر ان کو جو شبہ ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے، وہ جو بہت زیادہ گھبراتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، حی تو اللہ کی ذات ہے، حی اور قیوم جو ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ قائم ہے، وہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ ہے۔ تو اب اگر نبی کو بھی زندہ مانیں گے تو یہ تو شرک ہو گیا کہ اللہ بھی زندہ ہے، نبی بھی زندہ ہیں۔ تو اگر نبی کو آپ نے حیات مان لیا، زندہ مان لیا، تو پھر یہ دونوں کو آپ نے برابر کر دیا کہ اللہ بھی زندہ، نبی بھی زندہ۔ اب میں ان سے ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر صرف حیات کی بات ہے تو چند دن کی بھی حیات اگر مل جائے تو جس انسان کو بھی آپ زندہ مان رہے ہیں، اللہ بھی زندہ ہے، انسان بھی زندہ ہے، تو یہاں بھی تو شرک ہوگا۔
تو انسان کو بھی زندہ مت مانو، مردہ ہی مانو. یعنی آپ زندہ نہیں، آپ مردہ ہیں. اس لیے کہ زندہ مانیں گے تو شرک لگا. کیا عقل ہے، کس طرح کی سوچ ہے. یہاں پر آپ کو یہ فرق رکھنا ہوگا کہ جتنی صفات اللہ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. لہذا اگر کسی بندے کو اللہ نے علم عطا فرمایا تو اس کو عالم کہتے ہیں. علم دین حاصل کر لیا اسے عالم دین کہہ رہے ہیں. تو عالم تو اللہ بھی ہے اور بندہ بھی عالم ہے. تو یہاں اگر کسی کو آپ نے عالم دین کہہ دیا تو پھر یہ بھی تو شرک ہو جائے گا. کسی کو آپ نے عالم دین کہنا ہی نہیں ہے، کیونکہ عالم تو اللہ بھی ہے، اور کسی انسان کو آپ نے عالم دین کہہ دیا تو اللہ کے برابر کر دیا. یہاں آپ کو ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ عالم ہے، اس کو کسی نے عطا نہیں فرمایا ہے. اور یہ جو بندہ عالم ہے اللہ نے اسے عالم بنایا ہے، اللہ نے اسے علم دین عطا فرمایا ہے. اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حی ہے، اور حضور نے خود فرمایا ہے فنبی اللہ حی، اللہ کے نبی زندہ ہیں، اللہ نے انہیں حیات عطا فرمائی ہے. وہ اللہ کی عطا سے حیات ہے، اللہ کی عطا سے وہ حیات النبی ہے، اللہ کی عطا سے وہ زندہ ہیں. جب تک چاہے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. ارے اللہ تبارک تعالیٰ کی عطا کا تو عالم یہ ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو بہت عرفہ و اعلیٰ ہے. اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو جس کے اندر روح ہوتی ہے اس کے اندر تو حیات کی تو سمجھی جاتی ہے، مگر ایسی چیز جس کے اندر روح نہیں ہوتی ہے مگر اس میں بھی اللہ تعالیٰ چاہے تو حیات عطا، اللہ چاہے تو اس میں بھی حیات عطا فرما دے. کیا آپ نے یہ تاریخ نہیں پڑھی ہے؟ کیا آپ نے حدیث پاک میں نہیں سنا ہے؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے وقت ایک عصا کو ساتھ میں لے کر کے عصا کو خطبہ دیا کرتے تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنایا گیا تو ممبر پر کھڑے ہو کر کے آپ نے خطبہ دینا شروع کیا. اس عصا کو آپ نے ایک کنارے رکھ دیا. حدیث پاک موجود ہے جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دینے لگے، جمعہ کا وقت ہے، سارے صحابہ سے مسجد نبوی شریف خرید بھی ہے. اچانک کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، کوئی انسان رو رہا ہے، رونے کی آواز سب سن رہے ہیں، رسول پاک بھی سن رہے ہیں، سب ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں رونے والا کون ہے. مگر حضور سمجھ گئے کہ کوئی اور نہیں، یہ عصا میری جدائیگی میں رو رہا. عصا لاٹھی لکڑی جو عام طور پر امام مسجد خطبے کے وقت عصا لے کر کے کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ عصا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں لے کر کے خطبہ دیا کرتے تھے، لیکن جب اس عصا کو آپ نے کنارے رکھ دیا، منبر پر کھڑے ہو کر کے آپ نے خطبہ دینا شروع کیا تو وہ عصا سے رونے کی آواز آ گئی. آپ مجھے بتائیے، عصا تو لکڑی ہے، لکڑی کے اندر جان نہیں ہوتی ہے، لکڑی کے اندر روح نہیں ہوتی ہے، تو پھر رونے کی آواز، یہ رونے کی کیفیت کہاں سے؟ عصا کے اندر یہ شعور کیسے پیدا ہوا کہ مجھ کو تو میرے آقا نے جدا کر دیا ہے؟ تو وہ جدائیگی کے غم میں رو رہا تھا. اور حدیث میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے، اس عصا کو آپ نے تسلی دی، پھر اس کے بعد آپ نے کچھ فرمایا، اس کے بعد اسے دفن فرمایا، اس لیے کہ اس عصا کو حضور نے فرمایا تو میرے ساتھ جنت میں رہے، میرے ساتھ جنت میں رہے گا. یہ محبت رسول کی ایک علامت بھی ہے کہ عصا کو حضور سے اتنی محبت ہو گئی تھی، عصا کو حضور سے اتنی محبت ہو گئی تھی کہ حضور نے عصا کو تھوڑا سائیڈ میں کنارے رکھ دیا تو عصا کو یہ غم ہو گیا کہ اللہ کے حبیب نے مجھے جدا کر دیا ہے. تو شعور اس کے اندر پیدا ہو گیا، اس کے اندر حیات آ گئی. میں عرض کرنا چاہتا ہوں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک عصا پہ لگ جائے تو اس کے اندر حیات پیدا ہو جاتی ہے. تو میرے آقا کی حیات کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مفتی زبیر صاحب قبلہ. نبی جس پتھر پر قدم رکھ دے اس پتھر میں جان پیدا ہو. نبی جس پتھر پر اپنا قدم مبارک رکھ دے اس کے اندر جان پیدا ہو جائے، اس میں شعور پیدا ہو جائے، اس میں حیات پیدا ہو جائے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں. اس وقت جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، جیسے جیسے دیوار اونچی ہو رہی تھی اس وقت آپ کے لیے کوئی سیڑھی کوئی چیز نہیں تھی جیسا کہ آج کل نیو ٹیکنالوجی ہے. مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہو کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، تاریخ یہ ہے کہ جب آپ کو اوپر ہونا ہوتا تو پتھر خود بخود اوپر ہوتا.
حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اوپر دیوار اونچی کرنے جا رہے ہیں، پتھر خود بخود اوپر ہوتا، اور جب نیچے آنا ہوتا تو پتھر خود بخود نیچے آتا. اسی کو مقام ابراہیم کہا گیا ہے. آج بھی خانہ کعبہ کے پاس اس پتھر کو رکھا گیا ہے جس پتھر پر قدم رکھ کر کے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی. عزیزان محترم، یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کو سمجھو کہ نبی جس پتھر پر قدم رکھ دے اس کے اندر حیات پیدا ہو جائے. نبی جس پتھر کو نسبت نبی کے قدم مبارک سے ہو جائے اس کے اندر شعور بیدار ہو جائے، اس کے اندر حیات پیدا ہو جائے. تو کس زبان سے کہہ رہے ہو نبی مردہ ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین. اس بات کو یقین کے ساتھ اپنے ظاہر دماغ میں رکھو کہ نبی زندہ ہے. ہر نبی زندہ ہے، ہر نبی زندہ ہے، ہر نبی حیات کے ساتھ ہے. کیا معراج کے واقعے میں آپ نے علماء سے بارہ نہیں سنا ہے؟ اور یہ کوئی ادھر ادھر کی گڑی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک میں موجود ہے کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، حضرت جبریل امین حضور کو لے کر کے مسجد اقصی میں پہنچے. مسجد اقصی وہی بیت المقدس اس وقت جو آج ظالم یہودیوں کے قبضے میں ہے، اسی مسجد اقصی میں اللہ کے حبیب ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی ہے. اور آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں پہنچے تو اس وقت سارے نبی وہاں موجود تھے، سارے انبیاء موجود تھے، سارے نبی موجود تھے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر امامت فرمائی ہے. عزیزان محترم، اس واقعے سے بھی آپ کو علم ہو رہا ہے کہ اللہ کے ہر نبی زندہ ہیں. اسی لیے میں کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جس شان کے ساتھ ہمارے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، اس شان کے ساتھ ماننا ہی اصل ایمان ہے. شان مصطفیٰ کو ماننا یہی اصلی ایمان ہے. کسی کو ہم مسلک اعلیٰ جو شان مصطفیٰ کو مانتا ہے وہ مسلک اعلیٰ حضرت کو مانتا ہے، اور جو شان مصطفیٰ کو نہیں مانتا ہے وہ مسلک اعلیٰ حضرت کا مخالف ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے بھی یہی واضح فرمایا ہے. اب آخر میں ایک پیغام دے کر کے رخصت ہونا چاہوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اللہ تعالیٰ نے جس شان کے ساتھ آپ کو بھیجا یہ سب ہم جانتے ہیں، اس پر ہمارا یقین بھی ہے. اور الحمدللہ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم اس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں جو رسول سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہیں. سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، جن کے قدموں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اتنے عظیم رسول کے ہم ماننے والے ہیں، اتنے عظیم رسول کا ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں. لہذا امتی کو کیسا ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ جب نسبت بڑی ہوتی ہے تو اس نسبت کا لحاظ بھی کرنا ہوگا، اس نسبت کا احترام بھی کرنا ہوگا. اے نوجوانوں، آج ایک خاص پیغام دے کر کے جا رہا ہوں. جب بھی کوئی کام کرنا تو بہت سوچ سمجھ کے کرنا، ہزار بار سوچ کر کے قدم اٹھانا. اس لیے کہ دنیا جب بھی کہے گی تو غلام مصطفیٰ کے نام سے تمہیں کہے گی، عاشق مصطفیٰ کے نام سے کہے گی، امت رسول کا ہے اس لیے کہے گی. لہذا جو بھی کام کرنا خلاف مرضی الہی نہ ہو، خلاف مرضی مصطفیٰ نہ ہو. جو بھی کام کرنا اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق کرنا. انشاءاللہ آپ دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں. جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی حاصل کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مقبول بارگاہ بھی بنا دیتا ہے اور اس پر انعامات و اکرامات کی بارش بھی فرماتا ہے. کوشش کریں، کوشش یہ کریں. خاص طور پر سب کے لیے پیغام ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، آج کے اس ماحول میں اپنے آپ کو سنبھال کر کے رکھیں. اس لیے کہ ماحول بڑا خراب ہے. سب یہی کہتے ہیں ماحول بڑا خراب ہے، حالات بڑے خراب ہیں، لیکن بچنے کی اکثر کوشش کی. کتنے تو ایسے میں نے دیکھے کہتے تو ہیں لیکن خود اس ماحول میں بہہ جاتے ہیں، خود اس ماحول میں بہہ جا رہے ہیں. خاص طور پر شادی بیاہ کے موقع پر ہم نے دیکھا اچھے خاصے اس ماحول میں بہہ جا رہے ہیں جو کہ عریانیت کا ماحول ہے، بے حیائی کا ماحول ہے. تمام بے حیائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور بے حیائی بد کرداری سے اپنے عمل کو بچاؤ اور اپنی زندگی، اپنا عمل، اپنا کردار سیرت مصطفیٰ کے سانچے میں ڈھل کر کے گزارنے کی کوشش کرو. انشاءاللہ تمہارے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بے پناہ انعامات و اکرامات کی بارش بھی ہوگی. اور جو ایک خوف جو آپ کے اوپر طاری ہے کہ اب حالات کیا ہوں گے، آگے ماحول کیا ہوگا، آنے والا وقت کیا ہوگا، جو ایک خوف
آپ کے اوپر بلکہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے حالات میں دیکھ رہا ہوں، ایک طرح کا ڈر ہے، ایک خوف ہے کہ اب کیا ہوگا، آنے والا وقت کیا ہوگا۔ آپ کو اس بات پر یقین رکھ کر کے چلنا ہے، جو ہوگا اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا، ہمارا رب جو چاہے گا وہی ہوگا، مرضی مولا کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا ہے۔ اب یہ یقین کامل پیدا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق زندگی گزارو، انشاءاللہ ماحول خود بخود درست ہوتا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیرت مصطفیٰ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مکمل طور پر ایمان کی حالت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام گناہوں، برائیوں، خرافات سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔